غیر مسلم اس واقعے کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، بھائی ذرا جیبوں کے تالے کھول کے دل کھول کے اللہ گھر کی خدمت کیا کرو۔ کم از کم 10 گنا، خلوص زیادہ ہو تو 700 گنا، اگر اس سے زیادہ ہو تو واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو اس کے راستے میں دیتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ایک صحابی عرض کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، بڑی تلاش کیا ملا نہیں۔ تو ساتھ ایک اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا حضور میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا بچوں میں کھیل رہا ہے۔ وہ اب صحابی اٹھ کے جانے لگا بھاگ کے، سرکار میں ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ ادھر جا رہے ہو نا بچے کو ڈھونڈنے، اسے یہ نہ کہنا میرے بیٹے ادھر آؤ، اسے میرا بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس لیے کہ ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ اگر تم اسے اپنا بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا نام دے کے اسے بلانا۔ اس سیرت کے واقعہ نے غیر مسلم کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ اتنے کریم محبوب کہ تھوڑی سی بھی دل آزاری برداشت نہیں کرتے، تو اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیونکہ قرآن مقدس میں نے آپ کے شان کو ذکر کیا، عزیز علیہ ما عنتم، سورہ توبہ 11واں پارہ، عزیز علیہ ما عنتم grievous to him is your falling into distress۔ میرا محبوب اتنی شان والا ہے، اتنے کرم والا ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، درد وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ میں کہ اسے میرا بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بغیر، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا باپ نہیں ہے، اسے نام لے کے بلانا۔ تو آج سیدہ آمنہ السلام علیہ نے جن نے یہ سارا چشم دید منظر دیکھا، سرکار نے خود بھی بیان فرمایا، جامعہ ترمذی شریف کا حدیث ہے، باب فضائل المرسلین میں موجود ہے، زرقانی میں موجود ہے، بہقی میں موجود ہے۔ سرکار نے اپنا ملاقہ صحابہ کو اکٹھے کیا، فرمایا صحابہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ جلسہ ملاد مصطفیٰ وہی ہوتا ہے جس میں سرکار کی آمد کا ذکر ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی امی جان کا وہ دیدہ زیب منظر ہوں جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا خالد منی نور ادال قصور الشام، کہ میرے جسم انور سے ایک نور نکلا، شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اب ان کو پردہ فرمائیں، دیکھ لیں تقریباً 1450 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ مجھے وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ وہ کہتے تھے جی سختی بڑی ہے ٹیکسی والے، 3000 ریال جرمانہ ہے پر سزا ہے اس کی۔ لیکن جو جاتے ہیں ہمارے حافظ خان صاحب ہو گئے ہیں سرکار کی میزان قبر، 1450 سال گزر چکے ہیں، جا کے مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام علیہا کی قبر مبارک کے اوپر جا کے دیکھیں، ان کے قدمین شریف میں جا کے دیکھیں، کیا وہاں سے ابھی خوشبو نہیں آتی؟ یا صاحب ابھی عمرہ تازہ تازہ کر لیں، پوچھ رہی ہو کر آئے ہیں وہاں سے، کیونکہ ان کے عزیز تھے بلدیہ میں کس طریقے سے رہ گئے، ہمیں تو نہیں جانے دیا گیا تھا وہ۔ تو آج بھی وہاں خوشبو آ رہی ہے، اور غار حرا کے اوپر جا کے دیکھیں، آج بھی سرکار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ وہ امی جان کہ جنہوں نے جن کے سیرت کے واقعہ کو دیکھ کر دنیا کلمہ پڑھے، جن کے میلاد کی عظمت کو لے کر دنیا کلمہ پڑھے، تو جس خوش نصیب امی جان نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی جان کو کیا لوں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ واہ رتبہ تیرا سید، گونج پہنی چاہیے، واہ رتبہ تیرا سید،
نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، اور سارے نبیوں کا سلطان سردار ہے، سارے نبیوں نو سردار ہے آپ کا لاڈلا سیدہ، اور کب کسی کے مقدر میں ہے نہ ہوا آپ کو جو ملا، واہ رتبہ مینا نور ہے سیدہ مینا۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ تو سامعین جی، یہ شام فلسفہ موت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ جو آیا مقصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ بڑے کمال کے جملے ہیں، سنو سرکار کے غلام کا مقام کیا ہے۔ انبیاء کا مقام تو بہت زیادہ نا، پھر شہنشاہ انبیاء کا مقام تو بہت زیادہ ہے، وہ ابرار ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہم نے مدینہ یا مکہ میں دیکھا ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا، محسوس کر سکتا ہوں۔ میں کہ اینڈ ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ دوز who are slain in Allah's way as dead۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں نا، انہیں مردہ خیال نہ کرنا، یہ نص قرآن ہے۔ مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ اگر کہ بل احیاء شورلی دیئر آر لائف، اور حیات کا مادہ بولا جاتا ہے روح جسم کے مرکب کے اوپر۔ بایولوجی باٹنی پڑھنے والے سمجھتے ہیں اس چیز کو، اگر صرف حیات ہو، صرف روح ہو جسم نہ ہو تو وہ حیات نہیں ہے۔ اگر صرف جسم اور روح نہ ہو وہ ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، میت ہے۔ حیات اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، وہ روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ آگے جملہ بڑا کریم ہے، پریزنٹ ڈیفینٹ پیسو وائز کا جملہ ہے، ان ربہم یرزقون، ان کے رب ذوالجلال کے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کی عظمت ہے۔ اگر ماضی کا جملہ آتا نا، پاس ڈیفینٹ رزق دیا گیا، تو منکرین نے کہا دنیا میں تو سبھی کو رزق دیا گیا۔ اگر فیوچر انڈیفینیٹ ہوتا، فعل مستقل مطلق ہوتا، دیا جائے گا، تو سبھی نے کہنا تھا منکرین نے وہ تو اہل جنم سبھی کو رزق دیا جائے گا۔ سنو سرکار کے غلاموں کی شان، کہ ان ربہم یرزقون آر پرووائڈیڈ ود سسٹیننس بائی در اللہ، ان کو رب ذوالجلال سے رزق دیا جاتا۔ یرزقون ماضی کا صیغہ ہی نہیں ہے، کوئی نجدی ثابت کر دے منہ بولا انعام دوں گا۔ یرزقون ان ربہم یرزقون، یہ صیغہ ماضی کا نہیں ہے، مضارع۔ آگے مضارع دو ہوتا ہے، ایک مستقبل والا، ایک حال والا۔ یہ حال والا مضارع یا یرزقون، ان کے رب ذوالجلال سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہی فلسفہ موت ہے کہ جس طرح دنیا میں سبھی کی زندگیاں ایک جیسی نہیں، کوئی شاہی محلات میں رہتا ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ لیٹتا ہے، اسی طرح سب کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی شاہی محلات میں رہتا ہے، 2-2 ایکڑ کے محلات میں، تو کوئی گھاس پھوس کی جھونپڑی میں رہتا ہے، اس طرح سب کی قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، تو سب کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ میں نے جامعہ ترمذی شریف پڑھی کہ جب سرکار کے غلام کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے،
وہ مسکرا کے موت کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے اختہ فرشتے جنت سے کفن لے کے جاتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کر، اور ایک جماعت لے کے جاتے ہیں اور اس کے سرانے جا کے بیٹھتے ہیں، یہاں کفن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی ایتھا نفس الطیبۃ کانت فی الجسد الطیب، اے پاک جانے، بڑے آرام سے، اے پاک جانے نکلا، تو پاک جسم میں رہا کرتی تھی، اخرجی حمیدتم، اے جان تو بڑی قابل تعریف ہے، فابشری بروح و ریحان و ربی غیر غضبان، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں خوشبوؤں کی جنت کی اور اس رب کی رضا کی جو تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جب اس کے وہ جواب دیتا ہے نا سوالات کے، من ربو کا، ما دینوں کا، اور وہ ما حاد رجل الذی بعث فیکم، یہ جامعہ سیاستہ کی کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا، یہ ہستی کون ہے، وما حاد رجل الذی، ایک یہ دوسرا ہے وما کنت تقول فی حق حاد رجل، کس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، دوسرا ہے کہ یہ ہستی کون ہے جو تیری طرف بھیجی گئی، حاذا اس میں اشارہ قریب ہے، جیسے انگلش میں دس ہے دور کے لیے ڈیٹ ہے، عربی میں قریب کے لیے حاذا ہے، دور کے لیے زالے کا ہے۔ نہ سرکار گمد خضرا میں ہوں گے، نہ سرکار کی تصویر دکھائی جائے گی، سرکار سامنے ہوں گے قبر میں اور پوچھا جائے گا وما حاذ الرجل الذی بعث فیکم، کم جمع حاضر کا صیغہ ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تمہارے لیے، یہ ہستی کون ہے، اگر تو ہوگا نا منکر سرکار کے علم غیب کا، سرکار کی عطا کا، سرکار کی شان کا، سرکار فرماتے ہیں سرکار نے پیپر آؤٹ کیا ہے، کہے گا ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا یہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، سرکار فرمائیں گے ان کاذبا، فرشتوں اس نے جھوٹ بولا ہے، فافرشوا من النار، جہنم کا بچھونا لگاؤ اس کے لیے، وقت الابواب من النار، جہنم کی کھڑکی بھی کھول دو، تو اگر سرکار کے نعرے لگانے والا ملنگ ہوا تو وہ کہے گا ھذا رسول اللہ، یہ میں تمہیں سیاستہ کہہ رہا ہوں، ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے ابھی واقعہ ہونا ہے، سرکار نے ملے گا علم غیب مصطفیٰ پہلے خبر دی ہے جو ہونا ہے بعد میں، تینوں پیپر بھی، تینوں کوشچن بھی آؤٹ کیے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سادہ کا عبدی، سرکار فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، فرمائیں گے ان سادہ کا عبدی مائی ڈیووٹی اسپیکنگ ٹو، فرشتوں گواہ ہو جو میرا بندہ، یا 13واں سیغہ ہے، وہاں نہیں کہا میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، 3 حکم دیں گے، فافرشوا من الجنہ، جنت کا بچھونا لگاؤ نا میرے محبوب کے غلام کے لیے، والبسوا من الجنہ، جنتی لباس بھی پہنا دو، وافتحوا الابواب من الجنہ، جنت کی کھڑکی بھی کھول دو، اور قبر حدنا تک شادی کر دی جائے گی، میں نے آپ کو بیان کر کے دیا 44,100 مربع فٹ، یعنی تقریباً 162 مرتبے اس قبر کھلی ہوگی، 8 کنال 2 مرلے 1 ایکڑ 2 مرلے قبر کشادہ کر دی جائے گی، اس لیے روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے لنا مالک جناد کل یوم ولد للموت وابن للخراب، وہ فرشتہ روزانہ منادی کرتا ہے کہ ہر بچہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے اور ہر مکان تباہ ہونے کے لیے بنایا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سیلف مسٹ ٹیسٹ ڈیتھ، جس خوش نصیب نے زندگی کا میٹھا پیالہ پیا نا کڑوا گھونٹ پینا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ میرے آقا کریم نے بڑا آسان سا وعدہ لیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آپ کے لاجپال آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی، ایک شرمگاہ کی، کہ ان کو مس یوز نہیں کرو گے، ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، میں مصطفیٰ کریم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آج عہد کرو نا ذرا ہاتھ اٹھا کے، محبوب یا رب مصطفیٰ ہم عہد کرتے ہیں، ہم اپنی زبان شرمگاہ کی ضمانت دیتے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کے قلم کے مطابق ہمیں جنت کی ضمانت عطا فرما۔ تو بھائی یہ صوفی ناصر صاحب آئے ہیں، صدقہ خیرات بھی ان کو لگتا ہے، کبھی نعت خواں تھے سرکار کے، اب معذور ہو چکے ہیں فارغ کے ساتھ، تو یہ نماز کے بعد باہر کھڑے ہوں گے تو جتنی ہو سکے